اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ، بے شک تمہاری اللہ نے مدد فرمائی، فی مواطن کثیرہ، بہت ساری جنگی میدانوں میں اللہ نے مدد فرمائی۔ ویوم حنین، اور یہ جو غزوہ حنین تھا اس کا خصوصی تذکرہ ہو رہا ہے، اور حنین کے روز بھی اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ گھمنڈ میں ڈال دیا تھا اس وقت جتنے لوگ تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کثرت پر غرور نہیں کرنا۔ یہ واقعہ سمجھا کے کہ جبکہ گھمنڈ میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے، زیادہ تعداد نے، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وضاقت علیکم الارض، اور اس وقت تم پر وسعت کے باوجود زمین تنگ ہوگی۔ بما رحبت، یہ دیکھیں واضح لفظ آیا ہے، اس کے سبب بھی زمین تم پر تنگ ہوگی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ ظاہر کامیابی نہ ملی، اس کی بھی وجہ تھی کہ ان کو ہوا کہ شاید ہم کثرت تعداد میں ہیں، آج ہمیں دشمن کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی تو اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ تو بہرحال پھر اسی جو شکست تھی اللہ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کے سبب ان لوگوں کو فتح بھی نصیب ہو گئی تھی۔ ثم انزل اللہ، پھر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا چیز، سکینتہ، خاص تسکین، کس پر، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور اس ٹائم جو مؤمنین تھے ان پر، وانزل جنودا لم تروها، اور دیکھیں اللہ کی مدد اس ٹائم بھی تھی اور آج بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس پہ آج بھی ایسی عنایات کی جائیں گی۔ اور اتارے تم پر وہ لشکر جنہیں تم دیکھ نہ سکے۔ میں آپ کو ایک ضمناً بات بتاؤں کہ جب لبیک والوں نے، یہ جب بابا جی زندہ تھے اس ٹائم انہوں نے جب یہ کیا تھا یہ سارا کچھ دشمنان اسلام کے خلاف، تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنے لوگوں نے بھی ان کی بڑی مخالفت کی تھی۔ حکومت نے جب بابا جی کے اوپر بھی بڑا پتھراؤ اور شیلنگ وغیرہ کی تھی، اس کے اندر جو آدمی تھا اس نے اسپیشل ادھر ہمارے ایریا میں آ کے اس نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیسے، کہتا ہے کہ ہم لوگ پولیس میں تھے، اپوزٹ تھے، ہمیں تو گورنمنٹ نے کہا ہوا تھا نا، ہم لوگ شیلنگ کرنے والوں میں شامل تھے، لیکن حیران تھے کہ اس بندے پہ پتہ نہیں کیا کرم تھا کہ ہمارے اتنا اسلحہ اکٹھا کیا ہوا تھا کہ اتنا شاید کشمیریوں کے لیے بھی ان کفار نے اکٹھا نہیں کیا، کیونکہ ہم لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ کیونکہ ہمیں تو آرڈر تھے ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ یہ لوگ کبھی دوبارہ اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ حیران ہے وہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم نے شیلنگ کی یا کوئی بھی وار کیا، جو جس طرح بھی کیا، اوپر سے بارش کے قطروں نے ان کو بجھا دیا، وہ جیت کے ہم ہار گئے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ کھڑے ہوگے تو اللہ پاک ایسے ہی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ وہاں تو محبوب کریم تھے، وہ بتا رہے تھے کس طرح لشکر ہیں ایٹسٹرا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور عذاب دیا کافروں کو، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، پھر اب فرماتے ہیں یہی سزا ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے یہی سزا ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اللہ نے توجہ فرمائی رحمت سے اس کے بعد، اس کے بعد بھی وہ توجہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ جس پر، یہ یشاء کا لفظ ہے، جس پر چاہے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ رب کریم بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر رب فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے اپنے لوگوں، اے ایمان والے لوگوں، انما المشرکون نجس، مشرکین تو سارے کے سارے نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم، سو وہ قریب نہ ہونے پائیں کس کے، مسجد حرام کے، یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، عامہم ھذا،
اس سال کے بعد، یہ دیکھیے پہلے ہی بتا دیا کہ اس سال کے بعد، اس سال تو جا سکتے ہیں لیکن اس سال کی بات نہیں. پھر یہاں جو آیت آنے والی ہے کان کھول کے سننا پڑے گی میرے بچوں. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو تنگ دستی کا، فَسَوْفَ يُعْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا تمہیں اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے گا. اگر چاہے گا، اس لفظ پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے. دیکھیں اس ٹائم بھی اور آج بھی یہی بتایا جا رہا ہے. یہ مجھے تو لگتا ہے جیسے آج کے دور کے لیے مالک ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ جب کفار کو وہاں سے نکالا جانا تھا تو لوگوں کے مائنڈز میں یہ بات آئی تھی کہ اگر یہ لوگ نکل گئے تو پھر یہ تجارت کیسے ہوگی، یہ مال میں کمی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اللہ نے یہ واضح فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو نا تنگ دستی کا تو رب غنی کرے گا. ہمارا ایمان کیا ہے؟ رب غنی کرے گا. آج بھی تبصرہ کرنے والے کیا یہی نہیں کہہ رہے کہ ان ممالک کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات نہیں ہوں گے تو معیشت پر بڑا اثر پڑے گا. یہ آیت آپ کو بھی مجھے بھی سب کو بتا رہی ہے کہ نہیں، غنی کرنے والی ذات رب کریم کی ہے. نہ ڈرو پیسوں کے لیے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کس پر؟ رب کریم پر. ولا بالیوم الآخر، اور اسی طرح روز قیامت پر وہ ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور حرام نہیں سمجھتے اسے جس سے اللہ نے حرام کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. یہاں بھی تو دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا تذکرہ کیا اور پھر بتایا کہ اللہ نے خود اختیار دیے محبوب کو اور اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی ہے. جیسے بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام قرار دیا وہی حرام ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ بھی ہماری طرح بشر تھے، وہ بشر تھے، بشریت سے انکار نہیں، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیے. ولا یدینون دین الحق، اور نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو. ان لوگوں کے خلاف کیا حکم ہے کہ آپ جنگ کرو. نہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ من الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں سے بھی جنہیں کتاب دی گئی. یہ ایک اور طبقہ بھی تھا جو رہ گیا. ان سے جنگ کرو کیونکہ ان کی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہیں تو حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے، یعنی ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے وہ جزیہ دیں. وہم صاغرون، کہ وہ مغلوب ہوں، وہ ذلیل ہوں، وہ کمزور ہوں. تو پھر وقالت الیہود، اور یہود نے کہا عزیر، جو حضرت عزیر علیہ السلام ہے، ابن اللہ، وہ اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى، اور اسی طرح نصارہ نے کہا مسیح ابن اللہ، کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. کہا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بے سروپا باتیں، یہ ان کے منہوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. حقیقت ایسی نہیں. اللہ تو ایک ہے، نہ اس کا باپ نہ اس کا بیٹا، ایسی چیزوں سے پاک ہے. یداہئون قول الذین کفروا من قبل، نقل اتار رہے ہیں، یہ کاپی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا انہی طرح کی باتوں میں. قاتلہم اللہ، ہلاک کرے انہیں اللہ تعالی. انا یؤفکون، کدھر بھٹکے چلے جا رہے ہوں. اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، احبار خبر کی جمع ہے، ورہبانہم، اور راہب کی جمع، اور اپنے راہبوں کو کیا بنا لیا؟ اربابا، اپنا پروردگار بنا لیا، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. والمسیح ابن مریم، اور مسیح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں. اس سے ریلیٹڈ ایک بات سنا دوں جو مستند بات ہے. حضرت عدی بن حاتم، پہلے آپ جانتے ہیں وہ عیسائی تھے، پھر اسلام قبول کیا، پھر محبوب کریم کے دربار میں آئے. عرض کے محبوبہ ہم تو رب نہیں بناتے تھے، ہم تو رب نہیں مانتے تھے اپنے احبار کو، اپنے راہبوں کو. قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو محبوب کریم نے فرمایا کہ دیکھو سنو عدی بن حاتم، بتاؤ مجھے کہ جب آپ کے راہب
جب آپ کے احبار حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرتے تھے تو کیا تم ان کی باتوں کو مانتے نہیں تھے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا ہاں ایسی تو بات ہے، ایسا تو ہم کرتے تھے۔ تو محبوب نے فرمایا یہی تو ان کو رب ٹھہرانا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اگر کوئی بھی عالم دنیا کا حرام کر دے یا ان کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے تو گویا اس نے تشریع قانون میں جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور وہ لوگ جو ان لوگوں کی باتوں میں آ کے ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں گویا انہوں نے ان لوگوں کی ان اپنے علماء کو یا ان کی خدائی کو تسلیم کر لیے۔ اس پہ توجہ کی حاجت ہے۔ آج کے دور میں پھر وہی ہوتا جا رہا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ نہیں حکم دیا تھا انہیں سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں کس کی؟ الہ واحدہ، صرف اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی خدا اس کے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ تو ذات پاک ہے اس سے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اب کتنی خوبصورت مثال دی، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ مراد کیا ہے کہ وہ دین اسلام کو کسی بھی طریقے سے مٹا دیں، اور پھونک میں کتنی طاقت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں پھونک مارے تو قریب والی چیز بھی نہیں اڑ سکتی۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن رب فرماتا ہے اور انکار فرماتے ہیں اللہ، مگر یہ کہ کمال تک پہنچا دے اپنے نور کو۔ یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ تو اس نور کو، اس اسلام کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اس کو مکمل کر دے گا۔ پھر وہ جو کہتے تھے یہ چند بندوں کا ہے، یہ دین ہے، تو پھر وہ دن بھی آیا کہ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان غالب ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی دیکھا تھا کہ ہر جگہ اسلام پہنچ چکا ہوا تھا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند کریں اس کو کافر، اس کے غلبے کو بے شک ناپسند کریں، اللہ تو مکمل کر دے گا اسلام کو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی قادر مطلق ہے، یعنی رب کریم جس نے اپنے رسول کو یہ کتاب، یہ ہدایت والی کتاب دے کر بھیجا، وَالدِّينِ الْحَقِّ، اور حق کا دین دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اس دین کو تمام دینوں پر، یعنی دین اسلام کو غالب کر دے۔ یہ محبوب کریم کی یہ شان، اللہ اکبر، بڑی ہستی کو چنا ہے نا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناگوار گزرے یہ مشرکوں کو غلبہ حاصل کرنا، ان کو لگتا ہے برا تو لگنے دے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک اکثر احبار، اکثر پادری، والرہبان، اور راہب کیا کرتے ہیں، لیأکلوا اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے، تو آج کے علماء کرام کو بھی سمجھایا گیا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا کو، والفضہ، اور چاندی کو، اور کوئنز کو، اور اس کے علاوہ درہم کو، دینار کو، جو بھی چیز ہو آج کل جس کی ویلیو زیادہ ہے اس کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی سونے کو، چاندی کو جمع کرتے ہیں۔ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، نہ اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نہ ہی اس میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کی رائے ہے کہ وہ مال جو ضرورت سے زائد ہو اس کو جمع کر کے رکھنے کی یہی سزا ہے کہ اس کو عذاب علیم ملا جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں ان کا مال ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی وضاحت ہے بہرحال، لیکن
اس کے لفظی معنی پہ بھی غور کریں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. جو لوگ جوڑ کے رکھتے ہیں سونے کو چاندی کو، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اس جمع کیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سنا دیجیے، انہیں خوشخبری سنا دیجیے کس کی؟ دردناک عذاب کی. ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ مال بھی ہے اور دولت بھی ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں کیا کیا جائے گا؟ فتقوا بہا، اس کو آگ میں جلایا جائے گا، داغا جائے گا. پھر اس کو جباہہم، اور اس جو گرم شدہ سونا چاندی ہوگا وہ ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں پر، وظہورہم، اور ان کی پشتوں پر یہ گرم کر کے لگایا جائے گا. یہ کتنی سخت سزا ہے. پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، بتایا جائے گا یہ ہے مال جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا، پس مزہ چکھو، ما کنتم تکنزون، یہ سزا ہے اس کی جو تم نے جمع کیا کرتے تھے، جو تم جمع کیا کرتے تھے. ان عدت الشہور، شہور شہر کی جمع ہے، بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، کتاب میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. شروع سے ہی یہ نہیں کہ یہ بندوں کی تقسیم ہے مہینوں کی، نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور ازل سے ہی 12 مہینے ہیں. پھر مزید کلیئر کیے یوم خلق السماوات والارض منہا، جس روز سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس روز سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ جانتے ہیں آپ، رجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا اور محرم کا مہینہ، یہ حرمت والے مہینے ہیں. ویسے تو پورا سال لڑائی نہیں کرنی چاہیے لیکن خصوصاً ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، قتل و غارت اور برے کاموں سے منع کیا گیا. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی دین قیم ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرو. مراد کیا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کا ادب کرو اور آپ کوئی غلط کام نہیں کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. وقاتل المشرکین کافہ، اور جنگ کرو تمام مشرکوں سے، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ سب مل کر تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا اور اضافہ کرنا یہ کفر میں، یہ کیا ہے؟ یعنی 12 مہینے ہیں. ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ جیسے حرمت والے 4 مہینے اس میں اپنی مرضی کے غلط کام کر لیتے تھے اور پھر ان مہینوں کو تبدیل کر دیتے تھے. اس کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ 9 یا 10 سالوں کے بعد ذی الحجہ اپنے ٹائم کے مطابق حج کیا گیا، باقی وہ آگے پیچھے کر کے جب مرضی ہوتی تھی وہ کر لیتے تھے. بتایا جا رہا ہے کہ امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرنا ہے. یضل بہ الذین کفروا، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں. یحلونہ عاما، یہ جو کافر ہے نا حلال کر دیتے ہیں 1 ماہ کو، یعنی سال کے 1 مہینے میں کچھ ان کی جو مرضی ہوتی ہے اس کو، یعنی 1 ہی مہینہ ہوتا ہے اس کو 1 سال میں حلال کر دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُونَ عَامًا، جبکہ ان کی مرضی ہوتی ہے تو جب دوسرا سال ہوتا ہے اسی مہینے کو وہ حرام قرار دے دیتے ہیں. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور یہ ان کا کیا تھا؟ یہ ان کا عجیب و غریب طریقہ تھا. اس طرح وہ گنتی پوری کر دیتے تھے
ان مہینوں کی ما حرم اللہ جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، فیحل ما حرم اللہ یعنی جن کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا ان کو یہ اپنے طریقے سے حلال کر دیتے تھے تاکہ اس ہیلے سے حلال کر لیں جس سے یہ حرام کیا ہے اللہ نے۔ زین لہم سوء اعمالہم، تو یہ دیکھیں ان کے یہ جو اعمال تھے نا آراستہ کر دیے ان کے لیے، یہ جو برے اعمال تھے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر کرتی ہے، جو کفر اختیار کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے چیزوں کو احکام کو چینج کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے اپنے لوگ، اے ایمان والے لوگو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تمہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کہ دیکھیں اے ایمان والو، ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ نکلو راہ خدا میں، جب کہا جاتا ہے کہ نکلو راہ خدا میں، اذا قلتم الی الارض، تو تم تو زمین پر گرے جاتے ہو، ہوتا ہے نا جب بندے کا دل نہیں ہوتا زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے، جب گھر سے نکلنے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو کہا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف جھک جاتے ہو۔ اور تم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے پسند کر لی ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، اس پہ پھر آپ توجہ دیں۔ کیا فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، ما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، آج یہ ہمیں نہیں کہا جا رہا، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے۔ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو، جو کہ بہت تھوڑا ہے، جو کہ بہت قلیل ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، سنو اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل کر لے آئے گا کوئی دوسری قوم، یعنی تمہاری علاوہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم آؤ گے تو تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے، سمجھ لو کہ تمہیں اللہ دعوت دے رہا ہے، نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ اور بہت سارے بندے ہیں کام کرنے والے۔ واضح طور پہ فرمایا کہ تم محتاج ہو، دین تمہارا محتاج نہیں ہے۔ وَلَا تُضُرُّهُ شَيْئًا، تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا کچھ، اللہ جس کو چاہے گا اس سے کام لے لے گا۔ اب دیکھو سارے دو ٹانگوں والے لوگ کھڑے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت پر، عزت پر پہرے دینے کی باری آئی تو اللہ نے کیا دکھایا، کام میں جو ٹانگوں سے معذور ہے میں تو ان سے بھی کام لے لیتا ہوں، میں تو ان سے بھی کام لے لیتا ہوں۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ دین تمہارا محتاج ہے، نہیں، شکر کرو اللہ نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ساری مخلوق اسی کی ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے۔ تم نہیں ہو تو یہ ابابیل کا قصہ کیا بتاتا ہے، لوگوں پیچھے بھی ہٹ جاؤ گے تو میں چرندوں پرندوں سے یہ کام لے سکتا ہوں۔ الا تنصروا، اگر تم مدد نہ کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد نصرہ اللہ، تو کیا ہوا، ان کی تو مدد فرمائیے خود رب کریم نے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، خود اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے جب گھر سے وہ نکلے تھے، جب کفار نے نکالا تھا ان کو تو آپ کے ساتھ دوسرے کون تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنا سونا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، وہ جب غار میں دونوں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے دوست کو، کون، رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खोज लगाने वाले आ गए थे गारे सौर के मुंह पे धानिक पे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को खदशा हुआ कि कहीं हम बाहर झांक के देखें तो वो हमें पहचान न ले, वो अंदर ना आ जाए, नुकसान ना पहुंचा दें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोल कहे वो भी देखिए अल्लाह ने इधर आपकी तस्कीन के लिए, ये कयामत तक के लोगों को समझाने के लिए बताया कि जब वो फरमा रहे थे अपने दोस्त को, ला तहजन, मत गमगीन हो मेरे यार, इन्नल्लाह माना, बेशक हमारे साथ तो रब्बे करीम है, हमारे साथ तो अल्लाह की जात है। फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, फिर अल्लाह ताला ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई, फिर खौफ तो दूर हो गया, अल्लाह ने उन पर तस्कीन फरमाई। वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और उनकी मदद फरमाई ऐसे लश्करों से जिन्हें तुमने ना देखा। बहुत सारी जगहों पे आप पढ़ोगे ऐसे लश्करों से जिनको आपकी आंखें नहीं देख सकती। वजाअल कलिमतल्लज़ीना कफरु सुफ़ला, और कर दिया काफरों की बात को सरनगू कर दिया, उनको पस्त कर दिया, उनको कमजोर कर दिया। वकालिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह की बात ही हमेशा सर बुलंद है और रहेगी। याद रखिए मेरे बच्चों, वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब भी है, अल्लाह ताला हिकमत वाला है। इंफिरू खिफाफा वसिकाला, जिहाद के लिए निकलो, अल्लाह करे निकलो जिहाद के लिए, ये ना कहो मैं कमजोर हूँ, कहा हर हाल में निकलो, खा तुम हल्के हो, खा तुम कमजोर हो, खा तुम बूढ़े हो, खा तुम फकीर हो। फिर कहा वसिकाला, खा तुम भारी हो, खा तुम अमीर हो, खा तुम जवान हो, ये सारी बातें आ जाती हैं। निकलो निकलो, फिर ये हुक्म है अल्लाह का, निकलो तुम जिहाद के लिए। वजाहिदू बिअमवालिकुम, और जिहाद करो अपने मालों से, ये ना हो कि माल छुपा के रख जो। वांफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करो। मौत तो घर भी आनी है, तो चलो कुछ काम करके मरो। जब ऐसा करोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में सुरखरू हो जाओगे। दालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, रब फरमाता है ये बेहतर है लोगों तुम्हारे लिए अगर तुम अपना नफा नुकसान जानते हो। जो रुपया गिन गिन के रखते हो, अच्छी तरह तुम लोग देखते हो कि वो वाला बिजनेस करें जिसमें ज्यादा माल हो, तो ये तुम्हारे लिए नफे वाला सौदा है। निकलो सारे के सारे। लौकान आरदों करीबा, अगर होता वो माल नजदीक। अब मुनाफिकों की बारी आ गई। वह सफरा, और यह सफर होता आसान। कासिदा, अगर सफर आसान भी हो और उसमें माले गनीमत भी हो, आरामदेह भी हो, तो फिर क्या कहेंगे, लत्तबऊ, वो फिर आपके साथ चलते हैं। लेकिन वलाकिन बाउदत अलैहिमुश्शुक्का, लेकिन जब उन्हें पता होता है मुसाफिर दूर है, दूर का रास्ता है, मुश्किलात भी आएंगी, तो फिर इनका अंदाज जुदा हो जाता है। वसयहलिफून बिल्लाह, अभी कसम खाएंगे, अल्लाह सारा कुछ बता रहे अपने महबूब को, महबूबा ऐसा ऐसा होगा, और अभी कसमें खाएंगे अल्लाह के, और कहेंगे लविस्तताना लखरजना माकुम, अगर हमें ताकत होती तो हम जरूर निकलते तुम्हारे साथ। ये बहाना बाज लोग, ये लोग जो बहाने करते हैं, वो जो लेम एक्सक्यूजेस करते हैं, ये उनकी बात हो रही है। युहलिकून अनफुसहम, रब फरमाते हलाक कर रहे हैं ये जालिम अपने आप को। वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकादिबून, और अल्लाह ताला जानता है कि वो कतअन झूठ बोल रहे हैं। अभी तो किसी को आप कहेंगे ना, जिसका मूड नहीं हो कि आओ दौरे कुरान को, आओ कुरान करीम सुनो, आओ अदरूस सुनो, पूरे 24 घंटों में जो अल्लाह ने दिया होता है उसमें से 1.5 घंटा 2 घंटा निकालो। नहीं नहीं, इतने लंबे कैसे, हमारा ये काम, हमारा वो काम, ये सारे लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। जो अल्लाह की रिजा के लिए निकलते हैं, यकीन मानिए उनके टाइमों में इतनी बरकत होती है, लोग देखने वाले हैरान होते हैं। अफल्लाहु अन्का, दरगुजर फरमाया फिर अल्लाह ने आपसे, लिमा आदिनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू। फिर जब वो आए थे ना कि हम ऐसे दूर नहीं जा सकते, ये वो जब लेम एक्सक्यूजेस वाले आए थे, तो महबूब तो दिल के बड़े नरम थे ना, आपने इजाजत दे दी, ठीक है आप घर में रह जाइए। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने इजाजत दे दी थी उन्हें, आपको नहीं देनी चाहिए थी। अगर नहीं देते तो जाहिर हो जाती वो सब कुछ,
وہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیتے تو وہ بھی، ان کا سچ تو نکھر جاتا. وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور جان لیتے جھوٹوں کو آپ. پھر اصلیت تو کھل جاتی نا. لا یستأذنک، اجازت میں مانگیں گے آپ سے. الذین یؤمنون باللہ. لا یستأذنک، لا یستأذنک، نہیں اجازت مانگیں گے آپ سے جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر. وہ یہ نہیں کہیں گے آپ کو کچھ چاہیے، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم حاضر ہوں، وہ کبھی یہ بات نہیں کہ وہ کہیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ وہ مال بھی، وہ جان بھی وہ ڈھیر کر دیں گے. کہیں گے محبوبہ یہ لیں، یہ دین کے لیے ہم فدا ہونے کے لیے آئیں گے. یہ ان کا انداز ہے جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ. پھر سنیے، نہ اجازت مانگیں کہ آپ سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر. این یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ جہاد اور یعنی وہ جہاد نہ کرے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. مراد کیا ہے کہ وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو. آج بھی جو اہل ایمان ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے حصہ ڈال دیجیے. انما یستأذنک، صرف وہی اجازت مانگتے ہیں الذین لا یؤمنون بالیوم باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور اسی طرح وہ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کیا سمجھ آئی؟ اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں، وہی بار بار پوچھتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے. ہماری دادو کہا کرتی تھی کہ جب گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس سے پوچھا بھی نہیں کرو. کیوں؟ غیرت مند لوگ جو ہوتے وہ یہ تھوڑا کہتے ہیں یہ بھی لے آؤ تو وہ بھی لے آؤ، بس اٹھا کے رکھ دیا کرو. اور پھر اپنے بچوں کو وہ ہمیں بھی اور اپنے بچوں کو سمجھایا کرتی تھی، جب اللہ کی راہ میں دو نا تو چپکے سے دے دیا کرو، نہ یہ سوالات کیا کرو. جو دے سکتے ہو وہ آپ دے دیا کرو. تو یہی بات ہے ایمان والوں کی. اور یہ دوسری بات ہے جن میں ایمان نہیں ہوتا، وہ بہانے ڈھونڈتے، وہ کہتے ہیں میں یہ کروں، میں وہ کروں. ورتابت قلوبہم، اور شک میں مبتلا کر دیا ان کے دلوں کو. فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ تو اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہے. یہ کتنا خوبصورت انداز قرآن کریم کا. وہ ویسے ڈاواں ڈول ہے کہ میں ہم دیں یا نہ دیں، انہیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، بس وہ ڈاواں ڈول ہے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا جہاد پر نکلنے کا، ارادہ اگر انہوں نے کر لیا ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، تو اس کے لیے وہ اپنی تیاریاں کرتے. پتہ چلتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ، تو اس کے لیے یہ دیکھیں، اس کو بار بار آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ وہ پھر پہلے کیا کرتے، پوچھتے نہیں، وہ اپنا سامان تیار کرتے. لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا یعنی ان کا نکلنا پسند ہی نہیں کیا. اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں کیا، اللہ نے ان کا مال پسند ہی نہیں کیا، تو ان کو فثبطہم، ان کو روک دیا، ان کو توفیق ہی اللہ نے نہیں دی، ان کی ہمتوں کو پست کر دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہہ دیا تم بیٹھے رہو پیچھے معذوروں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، تم بھی گھر ہی بیٹھ جاؤ. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر نکلتے تمہارے لشکر میں تو نہ زیادہ کرتے اس میں. اگر وہ آ بھی جاتے تو انہوں نے کچھ آپ کی مدد تھوڑی کرنی تھی، انہوں نے تو شر پھیلانا تھا، انہوں نے تو لڑائیاں کرنی تھی. اللہ نے ان کے حوصلوں کو پہلے ہی پست کر دیا. وَلَا أَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور وہ کیا کرتے، پہلے تو ان بہانے بنائے، اگر لشکر میں آ جاتے تو محبوب کو دیکھیں تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ غم نہ کریں کہ کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، بلکہ کیا کریں کہ اگر یہ سوچیں اگر وہ آ جاتے تو انہوں نے شر پھیلانا تھا، انہوں نے کوشش کرنی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے فتنہ ہو جائے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، محبوبہ دیکھیں آپ کے اندر ابھی بھی جاسوس موجود ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ،
اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس کو، ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ لقد، پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے کیسے کھول کھول کے بتایا اپنے محبوب کو ہر ایک بات۔ لقد ابتغوا الفتنہ، محبوبہ وہ تو کوشاں ہیں فتنہ انگیزی میں پہلے بھی، من قبل وہ تو پہلے بھی کوشاں ہیں، وقلبوا لک الامور، اور الٹ پلٹ کرتے رہتے تھے آپ کے لیے تجویزیں کہ یہ کرو تو وہ کرو۔ بہت سارے لوگ جیسے کہتے ہیں اتنے بجے آپ کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، صرف کہہ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد مڑ کے پوچھتے بھی نہیں ہوتے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو اسکول کے ٹائم بھی دیکھا تھا مشورے عجیب و غریب دے دیتے۔ ویسے میں یہ نہیں کہتے مشورے نہیں دینا چاہیے، مشورے دینے چاہیے، مشورہ لینا چاہیے، لیکن میرے بچوں اس سے بھاگنا پھر نہیں چاہیے۔ یہ فتنہ بازوں کا طریقہ، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ لقد ابتغوا الفتنہ، یہ پہلے بھی فساد کے طالب رہے ہیں، وقلبوا لک الامور، اور تمہارے لیے الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ پہنچا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، وہم کارہون، اور پھر وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ وہ تو ناخوش تھے پہلے بھی، تو اب بھی وہ غالب ہوا اللہ کا جب حکم، اور وہ ناخوش تھے کیونکہ وہ تو اس حق میں نہیں تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اجازت دیجیے مجھے کہ گھر میں ٹھہرا رہوں، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے کہ میں جاؤں گا تو ادھر میرے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا، نہیں نہیں مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میں نہیں قتل ہونا چاہتا، مجھے گھر میں چھوڑ دیجیے۔ الا سنو سنو، خبردار، فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں جو آئے ہی نہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے انکار کرنے والوں کو، کافروں کو۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے آپ کو بھلائی محبوبہ تو انہیں بری لگتی ہے۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں ان کو تو اچھا لگتا ہے نا، جو دوست نہیں ہوتے ان کو تو برا لگتا ہے۔ فرمایا محبوبہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مصیبہ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو پھر ان کا انداز جدا ہو جاتا ہے، پھر تو ان کو بھلی لگتی ہے نا۔ اگر تمہیں کو مصیبت آ دیتی ہے تو ان کو بھلی بھی لگتی ہے، لیکن کہتے کیا ہے، یقول قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، کہ ہم نے درست کر لیا تھا نا اپنا کام پہلے ہی، ہم نے تو صحیح کر لیا تھا نا اپنا کام پہلے ہی، کہ ہم نے تو بہانہ بنا لیا تھا، پھر خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ حالانکہ انہیں نہیں پتا جو اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں، اگر وہ میدان کے اندر شہید ہو جاتے ہیں تب بھی کامیاب، اگر غازی ہو جاتے ہیں تو تب بھی کامیاب۔ قل نہیں یصیبنا، آپ فرمائیے ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں، الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس کے، ہاں اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے تو ضرور پہنچے گی۔ حضرت خالد بن ولید ساری زندگی، مانا ان کا نام ایسا تھا، محبوب کریم نے سیف اللہ کا نام دیا، اللہ کی تلوار میدان میں نہیں ٹوٹ سکتی، لیکن ان کی زندگی ہمارے لیے پیغام ہے کہ دیکھیں ساری زندگی میدان میں ہی رہے، کوئی انگ میں ایسا حصہ نہیں تھا جس پہ وار نہ ہوا ہو، لیکن دیکھیں شہادت ان کے حصے میں نہیں آئی کیونکہ رب نے نہیں لکھی تھی۔ تو موت وہیں آتی ہے جہاں رب کریم نے لکھی ہوتی ہے۔ باقی آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ اتنی بلڈنگ سے گرا وہ بچ گیا، بعض نیچے سے چلتے چلتے گرے اس کی ٹوٹ گئی ہڈی۔ تو یہ کیا آپ باتیں آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ وہ مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ مولانا، وہی اللہ ہے ہمارا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ہم مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اس ٹائم بھی، آج بھی، اور قیامت تک بھی۔ قل، فرمائیے، حل تربصون، کیا تم منتظر ہو بنا ہمارے متعلق، الا احدى الحسنیین، کہ ہم مارے جائیں، یہ مرنا نہیں، یعنی حسنیین یہ تسنیہ ہے، دو کے لیے، مگر ایک بھلائی، ان دو بھلائیوں سے ان کی یہ تمنا تھی نا کہ یا تو یہ چلے جائیں اور یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔
تو یا پھر انہوں نے ایک یہ دعا کی تھی کہ خانہ کعبہ کے پاس جا کے کہ مولا کریمہ جو بندہ حق پہ ہے اس سے کامیابی دے دے، جو نا حق ہے اس سے ذلیل کر دے. تو یہ تو دونوں فیصلوں میں سے جو فیصلہ ہو گیا تو حق والا کون تھا؟ محبوب کریم اور ان کے ساتھی. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ. اور پھر رب کریم اور یہ ساری باتیں بھی کھول کے بتائی جا رہی ہیں. اور ہم منتظر ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے کہ پہنچائے تمہیں اللہ تعالی اپنے پاس سے عذاب، یا پھر او بِأَيْدِینَا، یا ہمارے ہاتھوں سے تم مارے جو. کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا، ایک ایک بات کھول کے سمجھانے کا. کل فرمائیے محبوبہ انفقوا طوعا او کرہن، خرچ کیا کرو لوگوں خوشی سے یا ناخوشی سے، بس کیا کرو کیونکہ اللہ کا حکم ہے. لن یتقبل منکم، لیکن وہ لوگ خوشی سے کریں یا ناخوشی سے جو ایمان نہیں لائے، جو منافق ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہرگز قبول نہ کی جائے گی وہ جو مال و متاع دیں گے. انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ایک نافرمان قوم تھے. نافرمانوں کی کوئی چیز بھی قبول نہیں. وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور نہیں منع کیا انہیں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے اخراجات. سادہ لفظوں میں اس کا معنی ہے اور ان کے خرچ یعنی اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوئی سوائے اس کے الا انہم کفروا باللہ و برسولہ، انہوں نے اصل میں کفر کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا تھا. اس سبب سے ان کا خرچ کرنا بھی قبول نہیں ہے. ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں آتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے. ہاں آتے تھے، الا وہم کسالى، مگر سست آتے تھے. آپ میں سے بھی جو سست نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ لوگ سستوں کی طرح نہیں، وہ ڈرتے ڈرتے ایکٹیو لوگوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہیں. ان کا انداز ایک ایک چیز کھول کے بیان کر رہا ہے رب کریم کہ اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی ناخوشی سے. فلا تعجبک اموالہم، تو نہ تعجب میں ڈالے ان کے مال. ولا اولادہم، اور ان کی اولاد، یعنی تمہیں ان کی مال اور جو ان کے مال ہیں اور اولاد اس کی وجہ سے آپ حیران نہ ہو، تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ، یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ عذاب دے دنیاوی زندگی میں ان چیزوں سے، انہیں انہی میں مگن کر دے ان کو. وتزہق انفسہم، اور ان کا سانس اس حال میں نکلے، وہم کافرون، کہ وہ چیزوں کے ساتھ ہی کھیل رہے ہوں، انہی میں مگن ہوں کہ وہ کافر ہوں، وہ انکار کرنے والے ہوں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں یہ اللہ کی، اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تم میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تم ہی میں سے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، رب کہتے ہیں حالانکہ وہ تو تم میں سے نہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ایسی قوم ہے جو بس ڈرتے رہتے ہیں کہیں موت نہ آ جائے، کہیں مفلس نہ ہو جائے. لو یجدون ملجا، یہ دیکھیں ملجا، اگر پناہ مل جائے انہیں کوئی، اللہ اکبر، اگر انہیں کوئی پناہ مل جائے، او مغارہ یا مغارات، یا کوئی انہیں غار مل جائے، بات تو دونوں کی سیم ہے کہ کوئی ٹھہرنے کا مکان مل جائے، او مدخلا، یا کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے، تو دیکھیے گا لولوا الیہ، تو وہ منہ پھیر لیں گے، پھر نہیں آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ ہم ہی آپ کے ہیں، آپ ہمارے یہاں سب کچھ نہیں کہیں گے. کہیں انہیں پناہ مل جائے گی تو یہ آپ سے سب سے پہلے بھاگیں گے. وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور اس طرف منہ زوری کرتے ہوئے ادھر ہی چلے جائیں گے، یہ آپ کی طرف پھر نہیں آئیں گے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ،
اور بعض ان میں سے تان کرتے ہیں آپ پر صدقات کی تقسیم کے معاملے میں، تانا دیتے ہیں کہ زیادہ دیا، تھوڑا دیا، ہم بھی آتے تو ہمیں حصہ ملتا، ایٹسٹرا. جبکہ ایمان والے لوگ تو ایسا نہیں نہ کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ صدقات کی تقسیم میں تم پر تانا زنی کرتے ہیں. اس کے بارے میں بہت ساری احادیث طیبہ ہیں. محبوب پر جو اس طرح کرتے ہیں وہ قیامت تک لوگ رہیں گے جو ماس باتیں اچھالیں گے اور محبوب سے محبت نہیں کرتے ہوں گے. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا، اور اگر انہیں نہ دیا جائے ان سے، اذا ہم یسخطون، تو اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ان کا مدعا کیا ہوتا ہے کہ انہیں مال ملے، اصل میں وہ رسول اللہ سے تو پیار نہیں کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ خوش ہوتے، ما آتاہم اللہ، اس سے جو دیا تھا انہیں اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے. جیسے صحابہ کرام، مل گیا تو تب بھی ٹھیک، نہیں ملا تو تب بھی ٹھیک. کتنا خوبصورت انداز کہ کیا اچھا ہوتا اگر وہ خوش ہو جاتے اس سے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دے دیا. وقالو، اور کہتے حسبنا اللہ، ہمیں تو اللہ کافی ہے. سیؤتین اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انہیں من فضل، اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کتنا عطا فرمائے گا وہ تو وہ جانتے ہیں. اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، ورسول، اور اس کا رسول بھی اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ بھی دینے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دینے والے. آج بھی کہیں اللہ اور اس کا رسول کا نام اکٹھا لے لیا جائے تو فوراً شرک کا لوگ آسانی سے کیا دیتے ہیں، مشرک کیا دیتے ہیں. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو اپنے ہی لوگوں کے اوپر ایسے بہتان باندھ رہے ہیں، جو اپنے ہی مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے جتھے کو خراب کر رہے ہیں، ان کو یہ آیات بار بار پڑھنی چاہیے. انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ کی طرف بھی رغبت کرنے والے ہیں. ایک کن کی تعریف کی تھی، وہ لوگ جو سچے مومن ہیں. انما الصدقات للفقراء، پھر فوراً بتایا یہ جو صدقات ہیں، یہ ان کے جو تصرف ہے کن کن کو دینا چاہیے بتایا جا رہا ہے. یہ تو صرف فقیروں کو دینا چاہیے. والمساکین، مسکین کی جمع مساکین کو دینا چاہیے. والعاملین علیہا، اور جو کام کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ کے اکٹھا کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں، وہ جو عامل ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے. والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب، اور جن کی دلداری مقصود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اور اس طرح بہت سارے لوگ تھے جن کی دلجوئی کے لیے خرچ کیا جاتا تھا. اور اب بھی افضل ہے کہ مسلمانوں پہ خرچ کیا جائے، اس وقت تو غیر مسلم پہ بھی کیا جاتا تھا. وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ غلاموں کی بات ہو رہی ہے، ان کو بھی. والغارمین، اور مقروضوں کے لیے بھی، جس کا قرض بہت زیادہ ہو جائے اس پہ بھی یہ پیسے لگائے جا سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بھی. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے بھی. فریضۃ من اللہ، یہ سب فرض ہے کس کی طرف سے؟ رب کریم کی طرف سے. یہ پوری ڈیٹیل بتا دی کہ اس طرح آپ اگر خرچ کرو گے تو اسی طرح آپ کو خرچ کرنا چاہیے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ حکمت و فالا ہے. پیر کرم علی شاہ صاحب نے اور اسی طرح ملک صاحب نے، بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام نے یہ بات کہا ہے کہ آج کے زمانے میں سب سے اہم کام جس پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہ مبلغین اسلام کو تیار کرنے میں، یعنی اسٹوڈنٹ پہ، یعنی مدارس پہ خرچ کرنا چاہیے، تاکہ وہاں دین کے لوگ آسان طریقے سے دین کا کام کریں، ان کی مالی ضروریات پوری ہو جائیں. اور میں خود اس حق میں ہوں، کیونکہ وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ مانگنے والے نہیں ہوتے. یہاں جیسے ذکر آیا کہ آپ اپنے جو فقراء ہیں ان کو دو، تو زیادہ تر غرباء کے بچے ہی مدارس
مدارس میں پڑھتے ہیں، اسی طرح وہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی. تو جو مدارس کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ خوش نصیب طبقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلاؤ. اور یہ بھی چیزیں یعنی احادیث کو دیکھیں، قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں اور آج کے زمانے کو دیکھیں تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ مدارس پہ لگایا جائے، کیونکہ ہمارا بھی یہی مشن ہے کہ زکوٰۃ کھانے والے نہ بنائے جائیں بلکہ ان کو تعلیم دے کر غیرت کے ساتھ سر اٹھا کے جینے والے انہیں بنایا جائے، تاکہ وہ زکوٰۃ خود تقسیم کرنے والے بن جائیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا دانا ہے. اور ان پر جو اپنے صدقات خیرات خرچ کرتے ہیں تو ان کو جب تک وہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں اس وقت تک جو جس نے دیے ہوتے ہیں ان کو ثواب ملتا رہتا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنا جو زکوٰۃ دی ہوتی ہے وہ بھی فرض ادا کیا ہوتا ہے. اور یا ضمناً عرض کر دوں کہ اگر صحیح جگہ پہ زکوٰۃ نہ دی جائے، اگلا بندہ جب بھی پتہ چلے کہ وہ صحیح مستحق نہیں تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی بد زبان ہیں کہ جو اپنی زبان سے اذیت دیتے ہیں نبی کو. آج بھی کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمی کا انکار کرتا ہے یا کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ باتیں کہتا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے. یہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بد زبانی سے اذیت دیتے ہیں محبوب کریم کو، یقولون هو اذن، اور کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں علم والا نہیں، اور بھی بہت ساری غلط باتیں. قل اذن، فرمائیے وہ سنتے ہیں خیر، لیکن ایسی بات جس میں بھلائی ہوتی ہے. یؤمن باللہ، وہ تو اتنا پیارا ہے، وہ تو یقین رکھتا ہے اللہ پر. ویؤمن للمؤمنین، اور وہ یقین رکھتے ہیں مومنوں کی بات پر. ورحمہ، اور وہ تو سراپا رحمت ہیں، وہ عام نہیں وہ خاص ہیں، وہ تو سراپا رحمت ہیں. اور کتنی اس میں محبت بولی جا رہی ہے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو، ایک تو بد زبانی کی صورت میں، دوسرا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت بہت پیاری تھی. آج بھی جب ان کی امت کو اذیت پہنچائی جاتی ہے تو حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت پہنچتی ہے. کیونکہ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ 2 احادیث مجھے ملی تھی. ایک میں یہ تھا کہ ہفتے میں 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت پیش کی جاتی ہے. ایک میں یہ ہے کہ صبح و شام پیش کی جاتی ہے. وہ اچھا کام دیکھتے ہیں تو دعا فرماتے ہیں، اور جب اس قسم کا ہوتا ہے کہ ان کی امت کو اذیت دی جا رہی ہے تو وہ پھر بھی دعا کرتے ہیں. لیکن کیا ہے، ان کا دل دکھتا ہے. اگر آج بھی کسی کو اللہ سے پیار ہے یا اس کے محبوب سے پیار ہے تو زبان استعمال کرنے سے پہلے اسے سوچنا ہوگا. والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم ان کے لیے کیا ہے، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جس کو سچا پیار ہے وہ دکھ نہیں پہنچاتا. یحلفون باللہ، یہ منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، کیا کہتے ہیں، لیردوکم، کیوں کہتے ہیں اللہ کی قسم، یہ کام وہ کام، اس لیے تاکہ محبوبہ آپ خوش ہو جائیں. واللہ ورسولہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول احق کو زیادہ مستحق ہے یردو، کہ اس سے راضی کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، اس کا زیادہ حقدار ہے وہ. ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایماندار ہیں، اگر وہ ایمان والے ہیں تو. علم یعلم انہ من یحادد اللہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے آتش جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی ہی رسوائی ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. دیکھیں ان آیات پہ بار بار غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ایک ایک چیز قرآن کریم نے کھول کر بیان کی ہے. یحذر المنافقین، اور منافقون ڈرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، منافقون، منافق ڈرتے رہتے ہیں. ان تنزل علیہم سورہ، کہ کہیں نازل نہ ہو جائے اہل ایمان پر کوئی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، اگر نازل ہوگی تو کیا ہوگا، ان منافقوں کے حالات ان پہ آگاہ ہو جائیں گے. تو وہ کیوں ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورت نازل ہو جائے
اہل ایمان پر جب کوئی صورت آئے گی تو جو آگاہ کر دے گی انہیں جو منافقوں کے دلوں میں ہے، یعنی دلوں کی بات ان پر کھل جائے گی۔ قل استہزئوا، آپ انہیں فرمائیے کہ مذاق کرتے ہو، تم ٹھٹے کرتے رہتے ہو۔ وہ مذاق کرتے تھے نا کہ یہ رسول اللہ کی اس طرح باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے اندر موجود ہیں، انہیں پتہ یہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، اور ویسے دعویٰ ہے کہ مجھے پتہ ہے ایمان والوں کا، ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم خوف زدہ ہو۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی خطبہ کے بعد نام لے لے کے ان لوگوں کو نکالا تھا کہ تم جاؤ یہاں سے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ دریافت فرمائیں ان سے لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے انما كُنَّا نَحُوض، ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے، وَنَلَعْبُ، اور خوش طبعی کر رہے تھے۔ یہ تو چلو منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہم علم سے عاری لوگ، آج ہم جاہل لوگ، کبھی تحقیق نہیں کی اور بہت سارے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، آپ خود دیکھیں کہیں ہمارا شمار کن میں ہو رہا ہے۔ اللہ کی آیات پر، فرشتوں پر، انبیاء کرام کے اوپر اگر کوئی اس قسم کے لطیفے ہوں، لطیفے لکھنے والا، فارورڈ کرنے والا، مجھے تو لگتا ہے وہ اسی کے زمرے میں، انہیں تو بلکہ ڈبل سزا دینی چاہیے۔ یہ تو منافق تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے، آپ ایمان رکھ کے تو روزوں پہ تو عجیب و غریب جو مذاق کر رہے ہو، اس پہ ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ قل، آپ فرمائیے، اب اللہ، گستاخ ہو کیا اللہ سے، وہ آیات ہی، اور اس کی آیات سے، وہ رسول ہی، اور اس کے رسول سے، تستہزئون، تم مذاق کیا کرتے ہو۔ یہ بات سمجھ آئی؟ لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، نہ عذر پیش کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو، ایمان کے ظاہر ہونے کے بعد، اظہار کے بعد تم تو کافر ہو چکے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے، تو عذاب دیں گے ہم، نعذب طائفہ، ہم عذاب دیں گے دوسرے گروہ کو، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہی اصلی مجرم ہے، کہ اگر ایک کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے بھی تو تمہارے ہی لگتے ہیں، تم کو اچھی طرح سزا ملے گی۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد ہوں چاہے عورتیں، بعض من بعض، سب ایک ہی جیسے ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں، سب ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی جنس سے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، ان کی کیا پہلی صفت ہے، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، اور کیا کرتے ہیں، ینہون عن المعروف، اور وہ روکتے ہیں نیکی سے، وہ لوگ روکتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ، یعنی خرچ نہیں کرتے، وہ خرچ نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوا، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے بھلا دیا رب کریم کو، پھر اللہ نے بھی تو انہیں فراموش کر دیا۔ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا یاد نہیں رہا، مصلی پہ جانے کو دل نہیں کیا، تو یہ انہی کے لیے بھی ہے، یاد رکھیں، جن کا دل نہیں کرتا نا، اصل میں کیا ہوتا ہے، اللہ کا بھی دل نہیں کرتا یہ ادھر ہے، تم اس قابل کب ہو کہ تم جاؤ ادھر، یہ اللہ کے فضل سے تم وہاں جاتے ہو۔ ان المنافقین هم الفاسقون، تو اس آیت کو پھر سنیں کہ انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، تو اس نے بھی فراموش کر دیا انہیں، یعنی اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہیں ہی نافرمان۔ وعد اللہ المنافقین، وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں سے، والمنافقات، اسی طرح منافق عورتوں سے، والکفار، اور کفار سے کس چیز کا، نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ میں، اس میں کتنے دن رہیں گے، کہا پرماننٹ، ہمیشہ رہیں گے۔ ہے حسبہم، یہی کافی ہے انہیں، ولعنہم اللہ، نیز لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے، اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کالذین من قبلکم، منافقو تمہاری حالت بھی ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی تھی جو تم سے پہلے گزرے، کانوا اشد منکم قوہ،
سنا وہ زیادہ تھے تم سے قوت میں، وہ اکثر اموالا، سنا وہ مال سے بھی تم سے زیادہ تھے، وہ اولادا، اور ان کی مال بھی اور اولاد بھی تم سے زیادہ تھی، فاستمتعوا، سو لطف اٹھایا انہوں نے، بخلاقہم، اپنے دنیاوی حصے سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، فاستمتعتم، تم بھی فائدہ اٹھا لو، تم نے بھی فائدہ اٹھایا، بخلاقکم، اپنے دنیاوی حصے سے، جو دنیا میں حصہ ہے اس سے تم نے بھی تو اٹھایا، کمستمتع، جیسے لطف اٹھایا، اسی طرح الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، بخلاقہم، اپنی دنیاوی حصے سے انہوں نے بھی ایسے فائدہ اٹھایا، وحدتم، اور لستم میں تم بھی ڈوبے رہو، اور لستوں میں دنیاوی لستوں میں تم بھی ڈوبے رہو، دنیاوی آسائش میں، کھیل تماشے میں، موبائل کے اندر تم بھی گھسے رہو، کالذی خاضوا، جیسے وہ ڈوبے رہے، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہوگے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں، نہ دنیا میں ان کو عزت ملی نہ آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہ آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو پہلے گزرے، کون سے لوگ، نوح، حضرت نوح علیہ السلام، وعاد، اور عاد، وثمود، وقوم ابراہیم، واصحاب مدین، یہ اصحاب کے نام لیے گئے، اور اہل مدین کے، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، اتتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس آئے تھے رسول روشن نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ کے یہ دستور نہیں تھا کہ ظلم کرتا کسی پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ ظالم تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے، وہ خود ہی کفر کرتے، وہ خود ہی شرک کرتے رہتے تھے، پھر کہا والمؤمنون، ایسے بھی تو مومن ہے نا، مومنوں کی بات ہو رہی، پہلے کفار کی بات، منافقوں کی بات، کا والمؤمنون، نیز جو مومن مرد ہیں، والمؤمنات، مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ سارے ایک دوسرے کی مددگار ہیں، تعریف ہو رہی ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی، یامرون بالمعروف، وہ کیا کرتے ہیں مولا کریمہ، فرمایا وہ تو وہ ہیں جو حکم کرتے ہیں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ تو روکتے ہیں برائیوں سے، ان سے تو برائیاں دیکھی نہیں جاتی، اور کیا کرتے ہیں مولا کریمہ جن کی تو تعریف کر رہا ہے، کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ تو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، ان کو فرائض واجبات سب کچھ پتہ ہے، نماز میں بھی دھیان ان کا اللہ کی طرف ہوتا ہے، ایک ایک رکن کی طرف، ایک ایک ورڈز کی طرف توجہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ دلوں کے اندر پڑھا جا رہا ہے، کانوں کو بھی آواز نہیں آ رہی، نہیں، وہ بڑی اچھی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں خوش دلی سے، یہ نہیں کہ ان پہ بوجھ ہو، وہ کروڑوں کے مال پہ جیسے ذرا سی چیز دینی پڑے، جیسے 100 پہ 2.5 روپے دینے پڑ جائیں تو انہیں موت نہیں آتی، بلکہ وہ خوش دلی سے دیتے ہیں، اللہ تعریفیں کرے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، اور کس کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے محبوب کی، یعنی اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، بس اللہ نے کہہ دیا، رسول اللہ نے فرما دیا تو اسی کی اتباع کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر ضرور رحم فرمائے گا رب کریم، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، بے شک رب کریم حکمتوں والا ہے، وعد اللہ المؤمنین، اللہ وعدہ فرمایا تھا نا، وعدہ فرمایا اللہ نے کن سے، مومنین، مومن سے، پیچھے والوں سے کیسا وعدہ، یہ ابھی کس سے پہلے منافقوں کی بات، ابھی مومنین کی تعریف کی بات، ایک خوبصورت اور بات بتائی جا رہی ہے، فرمایا وعدہ فرمایا اللہ نے کس سے، مومن مردوں سے، والمؤمنات، عورتیں یہ نہ کہیں کہ ہم مظلوم ہیں تمہارے ساتھ بھی، اور مومن عورتوں کے ساتھ بھی، اور یہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، بڑا انعام کا وعدہ، کیسا، جناتیں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، انہیں جنتوں میں ٹھہرایا جائے گا، باغات ہوں گے، رواں ہوں گی جن کے نیچے نہریں، اور کتنے دن رہیں گے مولا کریمہ، فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ومساکن طیبہ، نیز وعدہ کیا
پاکیزہ مکانات کا، فی جنات عدن، سدا بہار باغوں میں، جن کا گھر ہوتا ہے نا مری میں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارا اتنی اچھی جگہ گھر ہے۔ وردوان من اللہ اکبر، اور رضائے خدائی، رضائے خدا بندی سے، یہ دیکھیں اللہ کی رضا انہیں ملے گی، جو کیا ہے من اللہ اکبر، یہ جو پیچھے بتایا گیا نا کہ جنت ملے گی، گھر ملے گا، باغات ملے گی، ان سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ملے گی، ذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ کی رضا، یہ ساری نعمتیں بہت بڑی ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین، منافقوں کے ساتھ، وغلظ علیہم، اور سختی بھی کیجئے ان پر، جو نہیں مانتے ان پر سختی بھی کیجئے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کدھر ہے مولا کریمہ، کا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ایسی آگ ہے جس کے ایندھن پتھر اور انسان ہے، وبئس المصیر، اور وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا، اور یقیناً حالانکہ انہوں نے کہی تھی بات، کلمۃ الکفر، کفر کی بات کہی تھی، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ایسی چیز کا جسے وہ پا نہ سکے، وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں ہے یہ شرمندہ، یہ نہیں ہے خشمناک، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، مگر اس پہ کہ غنی کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ ایک لفظ، سادے لفظ میں بتاؤں کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، اور یہ اسلام لانے کے بعد یہ کہا، یہ کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا ارادہ کر چکے ہیں جس پر یہ قدرت ہی نہیں پا سکتے، اور انہوں نے مسلمانوں میں یہ آگے ساری باتیں ایک ایک چیز آ رہی ہے، ایک ایک چیز آ رہی ہے، وما نقموا، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے، نہیں بدلہ لیا انہوں نے، وہ عیب نکالتے تھے نا، انہوں نے کوئی عیب نہیں دیکھا تھا، سوائے اس کے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیا کیا تھا، اغناہم اللہ، غنی کر دیا تھا انہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول نے بھی، من فضلی، اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبَا يَكُ خَيْرُ اللَّهِ، اگر وہ توبہ کر لیں ایسی باتوں سے تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر یہ منہ پھیلیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا، عذاب دے گا، ایسا عذاب جو بہت دردناک ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور روئے زمین میں ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، ومنہم من عہد اللہ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا، لئن آتانا من فضل، کہ اگر، یہ دیکھیں ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی عطا فرمائے، مراد کیا ہے، من فضل ہی، یہاں فضل سے مراد مال ہے، کہ اگر اللہ میں بہت سارا مال عطا فرمائے تو ہم کیا کریں گے، لنصدقن، تو ہم دل کھول کر خیرات کریں گے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا یا دے تو ہم کیا کریں کہ ہم اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دیں، یہ تو وہ کہہ رہے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں، ہمیں دے تو ہم دیں، لیکن جب مل جاتا ہے تو پھر اللہ صرف نیکوکاروں کے علاوہ کسی کا مال قبول ہی نہیں کرتا، اگر اس نے دے دیا اپنے فضل سے تو ہم کھول کر دیں گے خیرات، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِ، پھر جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے، یعنی مال عطا فرمایا،
بخیلوا بھی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ کنجوسی کرتے ہیں، پھر وہ اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، وتولوا، اور روگردانی کر لی، انہوں نے منہ موڑ لیے، کہیں ہم سے مانگی نہ لیں کہ ہمیں ادھر استعمال کرنا ہے، کسی بندے کی حاجت پڑ گئی ہے انہی سے جس کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کوسوں دور بھاگتے ہیں، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُّوهُ۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے، جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، ان کے دلوں میں ڈال دیا نفاق، نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، یعنی انہوں نے وعدوں کو توڑ دیا تھا جو اللہ سے کیے تھے، اور اس کے علاوہ وہ بما کانوا یکذبون، اور وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ضمن عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی سارے جرم کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر رخ انور پھر گیا قیامت والے دن تو کیا کرو گے، شفاعت سے معلوم ہو گئے تو کیا کرو گے، محبوب نے کہہ دیا یہ میرا امتی نہیں تو کیا کرو گے۔ یہ بہرحال منافقوں کی بات ہو رہی تھی۔ علم یعلم ان اللہ یعلم سرہم، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی چھپے ہوئے باتوں کو، ان کے رازوں کو، ان کے بھیدوں کو، ونجواہم، ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ علام الغیوب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے سارے عیبوں کو، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں نا خوشی خوشی خیرات کرنے والے مومنوں پر، یہ منافق کیا کرتے تھے، خود تو خرچ کرتے نہیں تھے، اگر مومن خرچ کرتے تھے تو تب بھی باتیں کرتے تھے کہ یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں ہمیں دکھا رہے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو تب بھی ان کا یہ عالم تھا۔ وہ پنجابی کی ایک کہاوت سنی ہوئی ہے نا کہ آگے سے چک مارتے ہیں پیچھے سے ٹانگیں مارتے ہیں، ان منافقوں کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی مومن خوشی خوشی سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتا تو یہ کیا کہتے تھے کہ یہ ریاکاری کا الزام لگاتے تھے، پھر صدقات جو وہ کرتے تھے، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جو نادار نہیں پاتے تھے، کچھ ایسے بھی تو صحابہ کرام تھے نا جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ محنتیں کرتے تھے تاکہ ہم کسی طریقے سے کچھ تو دے دیں، اور جو مال نہیں پاتے تھے نادار سوائے اس کے مشقت کی مزدوری کے، فیسخرون، تو ان کا بھی یہ ظالم مذاق اڑاتے تھے، یہ ظالم لوگ ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اگر کوئی دیتا تھا تب بھی مذاق اڑاتے تھے، نہیں دیتا تھا تب بھی مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو مفلس ہے، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ سخر اللہ منہم، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں سزا ملے گی اس مذاق پہ۔ آج بھی دیکھیے اگر آج بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کا قانون سیم ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، محبوبہ بخشش طلب کریں، آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے، اولا نستغفر لہم، یا نہ کریں آپ، یہ منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر آپ محبوبہ ان کے لیے بخشش طلب کریں نہ کریں، ان تستغفر لہم، ان تستغفر لہم، یہ دیکھیں کتنی بار اگر بخشش مانگو گے، اگر بخشش مانگو گے ان کے لیے 70 مرہ، 70 دفعہ بھی مانگو گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ محبوب کی بات نہیں مانی جا رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ ایک مثال سے سمجھیں، اگر کوئی ظالم دشمن ہو آپ کے بچے کو مارے، آپ کا بچہ پھر کو اس کے حق میں سفارش بھی کرے، تو باپ کیا کہتے ہیں، میرے بچے اس کا جرم اتنا ہے کہ میں اس کے لیے تیری سفارش قبول نہیں کرتا، ہوتی ہے نا ایسی بات۔
اللہ کو وہ بندے ہی پسند نہیں ہے جو محبوب سے منافقت کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیں. اور اس سے محبوب کو منع بھی کیا گیا، محبوبہ آپ نہیں مانگے، یہ واضح طور پر آگے آئے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ ماس اس لیے یہ پھر بتا دی، یہ نہیں کہ محبوبہ تیری باتوں کی جان نہیں ہے، تیری باتوں کی اہمیت نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ محبوبہ سن، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا بھی، اور محبوبہ تیرا بھی انکار کیا تھا، اس وجہ سے ان کی نہ استغفار قبول ہوگی نہ ہی آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو تب بھی قبول نہیں ہوگی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا نافرمانوں کو. یہاں بھی محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے. فرح المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے کہ ہمیں کہیں ادھر جانا نہیں پڑا، شکر کیا کہ وہ پیچھے بیٹھے رہے. بمقعدہم، وہ گھر بیٹھے رہنے والے، اپنے بیٹھے رہنے پہ وہ خوش ہو گئے. خلاف رسول اللہ، اور پیغمبر خدا کی مرضی کی خلاف بیٹھے رہنے پہ وہ خوش ہو گئے. وَقَرِهُ، اور ناگوار تھا اصل میں انہیں، اَن یجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے جہاد کریں، یہ انہیں اصل میں پسند نہیں تھا، ناگوار تھا انہیں. وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے جہاد انہیں پسند نہیں تھا. فی سبیل اللہ، راہ خدا میں یہ سارا جہاد انہیں پسند نہیں تھا. وقالوا، اور دوسروں کو بھی وہ کیا کہتے تھے، لا تنفروا فی الحر، مت نکلو اس گرمی کے موسم میں، چھوڑو اس گرمی کے موسم میں، تم بھی نہ نکلو، ہم بھی گھر بیٹھتے ہیں، تم بھی گھر بیٹھو. قل نار جہنم، فرمائیے دوزخ کی آگ، اشد حرا، اس سے بھی زیادہ گرم ہے. کیا انداز ہے مالک کے، جیسی بات ہو رہی ہے اسی انداز سے سمجھایا گیا. لو کانوا یفقہون، کاش وہ سمجھ جاتے، اس دنیا کی گرمی سے وہ گرمی زیادہ ہے، کاش وہ سمجھ جاتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو انہیں چاہیے کہ ہم سے تھوڑا، منافقوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور پھر زیادہ انہیں رونا ہوگا. دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں، آخرت میں ان کو اپنے اعمال کی بدلے جو انہوں نے کیا تھا اس کے بدلے انہیں رونا ہوگا. یہ بتا دیے جزاء بما كانوا یکسبون، یہ سزا ہے جو کمایا کرتے تھے وہ. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پھر اگر لے جائے آپ کو الی طائفۃ منہم، ان کے کسی گروہ کے پاس، اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے، فاستأذنوک، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے، للخروج، باہر نکلنے کی، یعنی جہاد پر نکلنے کی. فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، فرمائیے نہیں نکلو گے تم میرے ہمراہ کبھی، اب نہیں جاؤ گے، تمہارا موڈ نہیں، کبھی جاتے ہو کبھی نہیں جاتے ہو، میں تم لوگوں کے قابل ہی نہیں سمجھتا کہ تم میرے ساتھ چلو. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، ہرگز جنگ نہیں کرو گے تم میری معیت میں کسی دشمن کے ساتھ. انکم رضیتم، تم نے خود پسند کیا تھا نا گھر بیٹھے رہنا، بالقعود، بیٹھے رہنا، گھر میں بیٹھے رہنا. تم نے پہلی دفعہ یہی کہا تھا نا، یہ اول امر آیا، اس پہ بھی توجہ کی حاجت. پہلی مرتبہ تم نہیں نکلے تھے، کہا تھا ہمیں اجازت دے گھر بیٹھے. فقعدوا مع الخالفین، تب بھی بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، جاؤ اپنی عورتوں کے ساتھ جا کے تم بھی بیٹھ جاؤ، جاؤ معذوروں کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور نہ پڑھیے نماز جنازہ محبوبہ کسی ان میں سے جتنے منافق ہیں ان میں سے کبھی بھی نہ پڑھیے. مات ابدا، جب بھی مر جائے کوئی. ولا تقم علی قبری، اور نہ کھڑے ہوں ان کی قبر پر. کتنی سخت سزا ہے. محبوبہ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے، ان کی قبر کے اوپر بھی نہ کھڑے ہوئے. انہم کفروا، بے شک انہوں نے کفر کیا تھا اللہ کے ساتھ، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے بھی اسی حالت میں، انہوں نے توبہ نہیں کی تھی. محبوبہ آپ نہیں جائیے، نہیں جنازہ پڑھائیں. وہم فاسقون، ہر چیز کو آتی کرتی ہے. وہ تو نافرمان ہی مرے ہیں، وہ تو نافرمان تھے. ولا تعجبک اموالہم،
اور نہ تعجب میں ڈالے ان کا مال و اولادہم اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے انما یرید اللہ اگر یہ دیکھیں یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ این یعذبہم بہا فی الدنیا کہ عذاب دے انہیں دنیا میں بھی وتزہق انفسہم اور نکلے ان کا سانس اس حال میں وہم کافرون کہ وہ کافر ہوں وَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت جس میں حکم ہوتا ہے ان آمنوا باللہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر وجاہدو اور جہاد کرو مع رسول ہی اللہ کے رسول کی ہمراہ تم جہاد کرو استاذنا کا تو تب تو وہ اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اولو الطول منہم آپ سے جو طاقت والے ہیں یعنی ان میں سے جو زیادہ طاقت والے ہیں جو لڑائی کر سکتے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگنا شروع ہو جاتے ہیں وقالو ذرنا نکم مع القاعدین اور کہتے ہیں رہنے دیجئے نا ہمیں تاکہ ہم گھروں میں ہی بیٹھے رہیں ہم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں ردو انہوں نے یہ پسند کیا بین یکون مال خوالف ہو جائیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی انہیں سمجھ ہی نہیں آتی فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں اگر سمجھتے ساتھ چلے جاتے تو ان کا ہی فائدہ تھا موت آنے کا جب ٹائم ہوتا تو گھروں میں بھی تو آ جانی تھی لیکن الرسول لیکن رسول والذین آمنوا معه محبوبہ جو دیکھیں یہ کتنا خوبصورت انداز لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے جاہدو انہوں نے جہاد کیا یہ بڑے لوگ جہاد کرتے ہیں چھوٹے لوگ نہیں کرتے بیاموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانوں سے انہوں نے نہ جان کی اور نہ ہی مال کی قربانی دینے سے دریغ کیا جس کا بھی جو ہاتھ پڑا حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ جانتے ہو کہ سب کچھ لٹا دیا کہا محبوبہ بس قبول کیجئے اولئک لہم الخیرات اور انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں جنہوں نے نہ جانی قربانی دینے سے انکار کیا نہ ہی مالی طور پہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ کامیاب ہیں اعد اللہ تیار کر رکھے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے جانی مالی قربانیاں دی تھی نا لہم تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے قربانیاں دی کیا تیار کر رکھے کیا وعدہ کیا ہے اللہ نے کہا ان کے لیے جنات جنتیں ہیں تجری من تحتها الانہار ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اتنی پیاری جگہ میں ہمیشہ رہیں گے احادیث میں آپ پڑھیں جنت کا نقشہ اللہ اکبر دل کرتا ہے کب آنکھ بند ہو تو جائیں کب دیدار کریں پیاری ہستیوں کا بھی اور کب وہ سارے مال کسی سی جگہ سے وہ پھل توڑیں گے تو فوراً وہ دوبارہ لگ جائے کس چیز کی طلب ہوگی تو وہ دوڑتے آئے گی ادھر تو محنت کرنا پڑتی ہے ذالک الفوز العظیم یہی تو بڑی کامیابی ہے یہاں آپ کو بھی سنایا جا رہا ہے لوگوں سنو تم بھی اس میں حصہ لے سکتے ہو وجاء المعذرون من الاعراب اور آئے بہانہ بنانے والے اعرابی بدو وہ جو ہوتے ہیں دیہاتی سیران نشین لیؤذن لهم تاکہ اجازت مل جائے انہیں وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اور بیٹھے رہے وہ بھی جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول سے وہ بھی یہی اجازت چاہ رہے ہیں نا کہ وہ بھی آئیں گے آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے وہ عذر پیش کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ گھر میں بیٹھے رہنا چاہتے ہیں سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم تو سنو سنو ان کو ان قریب آنے والا ہے عذاب کن کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے لیے دردناک عذاب ہے لیس علی الضعفاء لیکن یاد رکھو جو کچھ گھر رہنے والے کمزور بھی ہوتے ہیں ان پر نہیں ولا علی المرضى اسی طرح جو مریض ہیں ان پر بھی کوئی ایسی عذاب نہیں آئے گا ولا علی الذین اور ان پر بھی نہیں آئے گا لا یجدون ما ينفقون جن کے پاس مال ہے ہی نہیں کہ وہ خرچ کریں حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ اگر یہ پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ مخلص ہو یہاں سے یاد رکھیں نصحو نون صاد ہا روٹ ورڈ ہے نصحو خلوص رکھیں نصح اس کا مصدر ہے
وہ خلوص رکھیں، اس پہ بھی توجہ، ما علی المحسنین، اور اس کے رسول کے لیے یہ دیکھیں ما علی المحسنین من سبیل، جو مخلص ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور پھر وہ اللہ اکبر محسنین پر کوئی الزام بھی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں وہ کرتے. کیا انداز رب کریم نے ایک ایک چیز کھول کے سمجھا دی. اور نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں. نیکوکار ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کے پاس ہو تو وہ خرچ نہ کرے، ان کے پاس طاقت ہو تو میدان میں نہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اگر ایسے لوگ ہیں تو اللہ بخشنے والا ہے، اگر گھر بیٹھے رہیں وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ولا علی الذین، اور نہ ان پر کوئی الزام ہے، اذا ما آتوک لتحملہم، کہ جب حاضر ہوئے آپ کے پاس تاکہ آپ سوار کریں انہیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ فرمائیں انہیں، تو انہیں فرمایا آپ نے میں نہیں پاتا ہوں سواری، یعنی میرے پاس سامان جنگ نہیں ہے، سواری نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں. تو ظاہر ہے وہ سواری نہیں ہے، وہ آ نہیں سکتے، اس لیے وہ بھی بڑے پیارے لوگ ہیں. تولو، تو وہ لوٹتے ہیں. اب سواری نہیں ہے لیکن وہ لوٹ رہے ہیں. وہ کس حالت میں لوٹ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولا کریمہ یہ بتا، یہ دکھا، یہ دیکھے، سوچیں آپ کی نگاہوں کے سامنے لگے گا. وہ لوٹتے ہیں واپس کیسے؟ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں. حزنا، غم میں. اللہ یجدو، وہ انہیں افسوس ہوتے ہیں. غم میں کہ افسوس نہیں ان کے پاس. وما ينفقون، جو وہ خرچ کریں. اب انہیں واپس جانے پہ خوشی نہیں ہوتی بلکہ افسوس ہوتا ہے. ان کے پاس خرچ جو موجود نہیں تھا نا، اس وجہ سے وہ آنسوؤں سے بھرے ہوئے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ لوٹتے ہیں. انما السبیل، الزام تو بس ان لوگوں پہ ہے، علی الذین یستأذنونک، جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ مالدار ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ سواریاں بھی لا سکتے ہیں، وہ آپ کی بھی مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہ اجازت مانگتے ہیں وہ گھر رہنے کے لیے. ردو بے یکون مال خوالف، وہ راضی ہو گئے نا پیچھے رہ جانے والوں پر کی طرح، تاکہ وہ بھی پیچھے رہ جائیں، کمزور لوگوں کی طرح گھر میں بیٹھے رہیں. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتا ہے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں. ایک ایک ورڈ، کلیئر ورڈ، آج بھی نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے. 10واں پارہ مکمل.